تصور میں مسجد کوفہ چلتے ہیں جدھر امام منتظر ہے صبح کی اذان کا، اور پھر مسجد کوفہ میں کیا حال ہوا وہ ملاحظہ فرمائیں۔ واہ حسرتا وہ تیغ ستم وہ علی کا سر، واہ حسرتا وہ تیغ ستم وہ علی کا سر، وہ ظلم وہ نماز کی حالت وہ حق کا گر، وہ رنج و اضطراب کی شب حشر کی سحر، پہ ہم وہ جبرائیل کی فریاد عرش پر، افسوس ایک شکین قیامت یہ ڈھائی ہے، مسجد میں روزہ دار کو مارا دہائی ہے، مسجد میں روزہ دار کو مارا دہائی ہے، فریاد جبرائیل کی آتی ہے یہ صدا، دورے گھروں سے لوگ کھلے سر برہ نہ پا، کلثوم نے بہن کو طرف کر یہ دی ندا، کچھ سن رہی ہوں او میری بہنا غضب ہوا، مسجد میں شاہ جن و بشر قتل ہو گئے، زینب بہن ہمارے پدر قتل ہو گئے، زینب بہن ہمارے پدر قتل ہو گئے، کلثوم نے طرف کے جو پہ ہم کیے یہ بین، سر اپنا پیٹنے لگی زینب بشور و شین، ہمشیر کی صدا میں ملایا جو دل کا چین، سجدے میں ہائے کے طرف نے لگے حسین، بابا چلو حرم میں کے دکھیا کو کل پرے، گھر سے کہیں طرف کے نظر نب نکل پڑے، گھر سے کہیں طرف کے نظر نب نکل پڑے، چونکہ صدا حسین کی سن کر جو مرتضیٰ، کس پیار سے کہا کہ نہ رو میرے محل کا، ہائے حسن حسین کو تسکین دو ذرا، روتے ہیں یہ تو عرش لرزتا ہے میں فدا، واہ حسرتا یہ پاس و شاہ حنین کو، ظالم رلائے لاش پسر پر حسین کو، ظالم رلائے لاش پسر پر حسین کو، شبر نے دل کو تھام کے شبیر سے کہا، بابا کو اب اٹھائیے جان مصطفیٰ، یہ سن کے بولے حیدر صفدر کے میں فدا، بیٹا نماز پر لو ٹھہر جائیو ذرا، ہم نعت آہ بار امامت اٹھائیے، اے مجتبی نماز جماعت پڑھائیے، اے مجتبی نماز جماعت پڑھائیے، نائب کیا حسن کو شہ خاص و عام نے، مسموم کو امام بنایا امام نے، خود بیٹھ کر نماز پڑھی سب کے سامنے، جس طرح کربلا میں شہ تشن کام نے، ہمت یہ کس میں غیر امامی اجاز تھی، مسجد میں آخری یہ علی کی نماز تھی،
مسجد میں آخری علی کی نماز تھی، حیدر کو گھر میں لائے جو سبطین مصطفیٰ، زینب کے بین سن کے پکارے یہ بار بار، اے عاشق حسین نہ رو بہر کردگار، زہرا تیری بکا سے تڑپتی ہے میں نثار، ہر چند ضبط جوش محبت سے دور ہے، زینب تجھے تو صبر کی عادت ضرور، زینب تجھے تو صبر کی عادت ضرور ہے، قاتل کو باندھ لائے جو اصحاب مرتضیٰ، نظریں جھکا کے حیدر کرار نے کہا، جلد اس کے ہاتھ کھول دو اے سبط مصطفیٰ، انصاف کا مقام ہے چرخ کلمگا، حکم علی سے کھل گئے لے ستم کے ہاتھ، اور کربلا میں شمر نے باندھے حرم کے، اور کربلا میں شمر نے باندھے حرم کے ہاتھ، افسوس جس سخی نے یہ پاس خدا کیا، قاتل کو اپنے شیر کا ساغر عطا کیا، پوتے سے اس کے امت بے دین نے کیا کیا، ایسا ابو تراب کا کیا حق ادا کیا، دنیا سیاہ ہو گئی شے کی نگاہ میں، اصغر کو خوب شیر ملا قتل گاہ، اصغر کو خوب شیر ملا قتل گاہ، الا لعنت اللہ علی القوم الظالمین، انا للہ و انا الیہ راجعون، الا ارواح المؤمنین والمؤمنات، ثواب الفاتحہ مع الصلوات. مومنین سے گزارش ہے جتنا ہو سکے آگے آئیے. پلیز brothers are requested to please move as forward as possible. بر محمد و آل محمد صلوات. For the love of Ali ibn Abi Talib, sallu ala Muhammad wa ali Muhammad. Inna lillahi wa inna ilayhi raji'un. Sallallahu alayka ya Mawlaya ya Amir al-Mu'mineen. My elders, brothers and sisters, on this tragic night, let us picture the house of Bibi Kulthum, where today Imam Ali is. Oh my master, tonight for the iftar you came as a guest. Say to your beloved daughter, from the tree remove the best, and your father will be satisfied with the rest. Looking up towards the sky, wondering when it will be time to say goodbye to this dunya that crushed our master step by step with all the torture and miseries. Yet Ali was pleased to adapt. To finally go home he was preparing, because Allahumma barik li fil maut, he was supplicating. On his way out, the ducks called, "Oh Mola, today isn't a normal day," pleading with their master not to make the masjid his way. To the divine decree his decision was made, and your beloved brother who awaits you, his heart had said. O Ibn Murjim, Imam awoke him by saying, "This is the way of Shaitan,
who uses his belly while sleeping. Do not try to fool your master, for I know Allah knows about the poison sword that you are hiding. O people of Kufa, today is Ali's last azan that you will hear. For his heavenly departure, you will soon have to bear. As our Imam stands on his prayer mat, and from Qiyam to Ruku, he goes to his last sajda for the final time. O people of Kufa, don't you see the accursed one from the later periods who runs to kill your master with a deadly sword? I plead to you, stop Ibn Muljim from committing this horrifying crime. As Ibn Muljim strikes the holy Imam on his blessed head with a violent blow, causing blood to flow. O children of Bani Hashim, I'm afraid to tell you, your father who didn't sleep in the nights now needs a deathbed. Fustu wa Rabbil Kaaba were his last acclaim. O Mu'mineen, let us go to Kufa and give our salam. Tahaddamat wallah arkan al-huda. Between the earth and sky came Jibrail's voice with such sadness. Tell me, O Mu'mineen, after Abul Aimma, can there ever be any happiness? Alas, O Shias of Ali, Ibn Muljim has done his job, and there isn't anything we can do till the end of time but to sob. The Wajhullah is now filled with dam. O Mu'mineen, O Mawla, to clean your pure face can we come? The books of history, O Ibn Muljim, how could you have blackened? With your deed, the pillars of guidance have been shaken. Upon you, O Ibn Muljim, curses we will recite. With the awaited Savior, to seek revenge, we pray we have the might. To that sacred land of Najaf, for your ziyarat, O Mawla, is what we desire. And to be buried in Wadi Salam next to you is truly what we aspire. Assalamu alaikum ya asbar as-sabirin wa rahmatullahi wa barakatuh. أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين أبي القاسم محمد وآله الطيبين الطاهرين سيما على الإمام المنتظر والحجة الثاني عشر اللهم عجل له الفرج ولعنة الله على أعدائهم وقاتليهم أجمعين أما بعد فقد قال الله عز وجل في كتابه المبين بسم الله الرحمن الرحيم إنا أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر ليلة القدر خير من ألف شهر وقال
ويل للمطففين الذين إذا اكتالوا على الناس يستوفون وإذا كالوهم أو وزنوهم يخسرون. صلوات. اگرچہ والنٹیئرز کی جانب سے مسلسل مجھے اشارہ کیا جا رہا ہے کہ میں آپ حضرات سے یہ ریکویسٹ کروں، درخواست کروں کہ آپ حضرات جتنا آگے آ سکتے ہو آگے آ جائیں، لیکن چونکہ مجھے خود یہاں کوئی ایسی اسپیس یا جگہ نظر نہیں آ رہی، اس لیے یہ ریکویسٹ کرتے ہوئے مجھے شرمندگی ہو رہی ہے. البتہ میری آئی سائٹ کیونکہ بہت پرفیکٹ نہیں ہے، اس لیے اگر واقعاً کوئی ایسی جگہ ہو تو آپ حضرات خود ہی آنے والے مومنین کی زحمتوں کا خیال کرتے ہوئے کہ صف اعضاء پر جتنے زیادہ مومنین ایک چھت کے نیچے بیٹھ جائیں، ہم سب کے اجر و ثواب میں اضافہ ہوگا. درود بھیجے محمد والے. اگرچہ آج کی رات شب ضربت ہونے کی بنا پر یہ کچھ مناسب تو محسوس نہیں ہو رہا کہ میں سورہ قدر کی کسی آیت کی تفسیر کروں، اور نارملی ہم لوگوں کا طریقہ کار یہ ہوتا ہے کہ شب قدر یا لیلۃ القدر یا نائٹ آف ڈیسٹنی کے حوالے سے 23 رمضان کی جو رات آتی ہے یعنی شب 23 رمضان، اس میں شب قدر کا بیان کیا جاتا ہے، کیونکہ ایک شرعی ڈیوٹی ہم لوگوں کی یہ کہ پورا آنے والا سال جو آپ کے پرابلم ہے جب اس کا سولوشن ابھی مل سکتا ہے تو جو ٹائم ہے مسئلے کو حل کرنے کا اس وقت آپ کو نہ بتایا جائے اور سال بھر آپ پریشان رہیں تو یہ ہماری ایک ڈیوٹی قرار پاتی. تو نارملی میں تو ایک اسٹوڈنٹ، ہمارے بزرگ علماء اور ہمارے ٹیچرز 23 رمضان کی شب کو اس ٹاپک پہ بات کرتے ہیں، لیکن چونکہ یہاں 23 رمضان کو کوئی لیکچر، کوئی اسپیچ، کوئی مجلس نہیں ہوگی، صرف اعمال ہوں گے، اس لیے جو کچھ مجھے بیان کرنا ہے اس سے پہلے بیان کر لینا ہے. ایک آج کی رات کچھ باتیں ہوں گی، ایک شاید پرسوں کی رات کچھ باتیں ہوں، لیکن ایک بار پھر یہ یاد دلاتے ہوئے کہ اس حقیقت کو ذہن میں رکھیے گا کہ یہ ہماری جتنی حاجتیں یا جتنی دعائیں، ہم میں یہ طاقت نہیں ہے کہ ان دعاؤں کو ہم زمین سے آسمان تک پہنچا سکیں. ہمیں کسی کا سہارا چاہیے، ہمیں کسی کا وسیلہ چاہیے، کوئی ہے جو ہماری دعاؤں کو یہاں سے آسمان تک پہنچاتا. یہ الگ بات ہے کہ دنیا میں بہت سے افراد اور انسان، حتیٰ یہ کہ بہت سے کلمہ پڑھنے والے مسلمان بھی اس کی وہ معرفت حاصل نہیں کر پاتے ہیں، لیکن بہرحال پتھر جانتے ہیں، ہوائیں جانتی ہیں، صحرا جانتے ہیں، سمندر جانتے ہیں، جانور جانتے ہیں، ملک جانتے ہیں، انبیاء جانتے ہیں، مرسلین جانتے ہیں کہ وہ کتنا عظیم ہے، کتنا بڑا ہے، اور اس کے بغیر کوئی شخص بھی نجات حاصل نہیں کر سکتا. اور صرف اس اعتبار سے کہ کل رات کی مجلس کا جو آخری واقعہ تھا یونس نقاش، اس سے ایک سلسلہ مل جائے اور پھر آج کا عنوان آپ کے سامنے آئے، صرف اس لیے کتاب مدینۃ المعاجز کا ایک بہت ہی مشہور واقعہ جسے میں اکثر بیان کرتا رہتا ہوں. کل کی رات جو آپ نے واقعہ سنا وہ آخری علی کا تھا. میں اکثر یہ کہتا ہوں کہ جیسے ہمارے پاس چہاردہ معصومین میں اولنا محمد، آخرنا محمد، اوسطنا محمد، کلنا محمد ہے، اسی طرح سے اولنا علی، آخرنا علی، اوسطنا علی، کلنا علی بھی یہی شخصیتیں ہیں. تو نام کے اعتبار سے آخری معصوم جس کا نام علی تھا ان کا واقعہ کل آپ کے سامنے پیش کیا گیا. لیکن ایک منزلت وہ آتی ہے کہ جہاں پہ خود یہ ائمہ طاہرین جب اللہ کی بارگاہ میں اپنی کسی حاجت کو پیش کرتے ہیں تو اپنے دادا علی ابن ابی طالب ہی کا نام لیتے ہیں، علی ابن ابی طالب ہی کا سہارا تلاش کرتے ہیں.
مدینۃ المعاجز کا واقعہ کہ مولا جنگ صفین کے لیے جا رہے ہیں، اور ایک بار یہ لشکر عراق سے نکلا اور رقہ کے اس میدان کی جانب چلا جس کی زیارت آج کل بہت سے مومنین کرنے لگے۔ راستے میں ایک ایسے علاقے سے گزر ہوا کہ جہاں دور دور تک کسی انسان کا پتہ نہیں ہے، صحرا ہے اور جنگل، لیکن مولا کا اتنا بڑا لشکر وہاں پہ پہنچا۔ اور عموماً لشکر جب قیام کرتے ہیں تو دریا کے قریب تاکہ پانی کا مسئلہ پیدا نہ ہونے پائے۔ آج کل کی طرح تو ہے نہیں کہ آپ منرل واٹر کی بوتلیں اپنے ساتھ لے کے چل رہے ہیں، تو دریا کے قریب قیام کیا جاتا۔ اس وقت کے دریا بھی ایسے صاف ستھرے ہوتے تھے کہ ان کا پانی پیا جا سکتا تھا۔ خیر، اب یہ ایک بالکل الگ موضوع ہو جائے گا جو اگرچہ کلام معصومین میں بہت اہمیت کے ساتھ بہت ایمفیسائز کر کے بیان کیا گیا کہ اس زمین کو تم لوگ اپنے ہاتھوں تباہ کرو گے، اس ہوا کو تم لوگ اپنے ہاتھوں تباہ کرو گے۔ امام کی حدیث ہے کہ ایک وقت آئے گا کہ اس ہوا میں سانس لینے سے آدمی مرا کرے گا، لیکن وہ بہرحال اس وقت وہ جو ایکولوجی کا مسئلہ، پولوشن کا مسئلہ، اس کو ایک طرف رکھیے، پہلے یہ واقعہ مکمل ہو جائے۔ دریا کے قریب جا کے یہ قافلہ روکا، قریب میں ایک راہب کی عبادت گاہ ہے۔ راہب تو ایسی ہی جگہ تلاش کرتے ہیں کہ جہاں دور دور تک آدم نہ آدمزاد کوئی انسان ایسا نہ ہو کہ جو ان کی عبادتوں میں خلل پیدا کرے۔ مگر ہزاروں کا یہ لشکر وہاں آ کے رکا، خیمے لگ رہے ہیں، کھانے کا انتظام ہو رہا ہے، گھوڑے بٹھائے جا رہے ہیں، جانوروں کی غذا کا انتظام ہو رہا ہے، اور پھر دن بھر کے سفر کے بعد تھکا ہوا لشکر، باتیں ہو رہی ہے، شور شرابہ سن کے وہ باہر آئے۔ اور جیسے ہی باہر آئے اس نے اس لشکر جرار کو دیکھا تو سوال کیا کہ یہ لشکر کس کا ہے؟ کہا کہ مسلمانوں کا لشکر ہے۔ کہا کہ اس کی قیادت کیا مسلمانوں کا نبی کر رہا؟ کہا کہ نہیں، نبی کا تو انتقال ہو چکا۔ تو کہا کہ پھر اس لشکر کی قیادت کس کے پاس ہے؟ کہا کہ یہ اس نبی کا وسیع جو ہے وہ اس لشکر کی قیادت کر رہا ہے۔ کہا اچھا وہ وسیع، تو میں اس سے ملنا چاہتا ہوں۔ یہ کہا اور لوگ لے کے مولا کے خیمے میں آتے، اور ایک بار وہ یہ کہتا کہ میں تو کب سے انتظار کر رہا کہ کچھ مسلمان میرے رابطے میں آئے، کوئی مسلمان مجھ سے ملاقات کرے، کوئی مسلمان یہاں سے گزرے۔ اچھا ہوا کہ آج یہاں پہ آپ آ گئے، اور میں اس وقت مسلمانوں کا انتظار اس لیے کر رہا کہ میں یہ ثابت کرنا چاہتا ہوں کہ میرا دین یہودیت برحق ہے اور تمہارا دین بالکل غلط۔ اچھا ثابت کرو، یہ تو خطیب منبر سلونی ہے، اس کے لیے کیا مسئلہ ہے، پوچھو جو پوچھنا۔ کہا کہ نہیں، میں اس وقت پہ بحث نہیں کرنا چاہتا، میرے پاس نہ بحث کرنے کا اتنا علم ہے نہ وقت ہے، میں تو صرف اپنے مذہب کی سچائی ثابت کر رہا ہوں۔ ارے تو بغیر مناظرے کے، بغیر بحث کے، بغیر ڈیبیٹ کے، بغیر دلیلوں کے کیسے ہوگا؟ کہا میری دلیل صرف ایک، اور وہ یہ کہ یہ سامنے تم اس بہتے ہوئے دریا کو دیکھ رہے، اتنا بڑا دریا، اب ایک بار مجھے دیکھو۔ اور یہ کہہ کے وہ آگے بڑھا اور اس انداز سے اس دریا پہ چلتا ہوا دریا پار کرتا ہے اور واپس آ جاتا کہ جیسے کوئی آدمی زمین پہ چل رہا اس طرح وہ پانی پہ چل رہا۔ واپس آنے کے بعد کہا یہ ہے میرے مذہب کی سچائی۔ اچھا اس کا کیا تعلق مذہب کی سچائی سے؟ کہا کہ اس کا یہ تعلق ہے کہ میرے مذہب کی جو کتاب ہے اس کے اندر ایک آیت تھی جس کی تلاوت کرتا ہوا میں پانی پہ گیا ہوں اور اسی آیت کی تلاوت کرتا ہوا واپس آیا ہوں۔ اگر میرا مذہب غلط تو ایسی آیت کیسے ہمارے پاس آئی؟ ایک بار مولا نے مسکرا کے کہا کہ تیرے مذہب کی جو کتاب ہے کیا میں بتا دوں کہ تو اس میں کس آیت کی تلاوت کر رہا؟ کہا تم بتا ہی نہیں سکتے ہو، تم بتا ہی نہیں سکتے ہو، اس لیے کہ تورات و زبور و انجیل قرآن کی طرح سے عوام کے ہاتھوں میں نہیں ہوتی، چھپا چھپا کے رکھی جاتی، فقط علماء کو جو ان کے علماء تھے، میں ادھر جانا نہیں چاہتا ورنہ موضوع بدل جائے گا، سب فقط ان کو معلوم ہوتا، عوام کا کام تو بس یہ ہے کہ جو یہ بتا دیں اس پہ آنکھیں بند کر کے عمل کرے۔ کہا تم بتا ہی نہیں سکتے ہو، یہ ایک ایسا خفیہ قسم کا نسخہ ہے یا کتاب ہے لوگوں کو پتہ ہی نہیں۔ امام نے کہا میں بتاتا ہوں، تو آیت کی بات کر رہا ہے، وہ پوری آیت نہیں، صرف ایک لفظ ہے جو تیری کتاب میں آیا، جسے پڑھتا ہوا تو گیا، اسے پڑھتا ہوا واپس آیا، وہ یہ لفظ ہے۔ اس نے گھبرا کے کہا یہ تو نے صحیح بتایا۔ مولا نے کہا لیکن اب ایک بات اور بتاتا ہوں، یہ عبرانی زبان کا لفظ ہے اور تجھے پتا ہے اس کا مطلب کیا؟ کہا کہ مطلب تو نہیں پتا، کتاب میں لکھا ہے پڑھ لیا۔ کہا یہ میرا نام ہے جو عبرانی زبان میں تیری کتاب میں ہے۔
تو یہ کم معرفت انسان ہے کہ جو علی کی معرفت کو حاصل نہیں کر پا رہا، ورنہ نام علی خالی نام علی، ابھی ذات علی کی بات نہیں ہو رہی ہے۔ اسی میں اتنی طاقت ہے کہ اگر آدمی سمجھدار ہو تو یہ پانی اپنے کندھوں پہ اٹھا کے علی والے کو آگے لے جاتا ہے۔ علی والا بھی ہونا ضروری نہیں ہے، خالی علی کا نام زبان پہ آئے۔ کل یونس نقاش نے 10ویں امام کا نام اپنی زبان پہ جاری کیا کل کی مجلس، تو آپ نے سنا کہ کس انداز سے خدائی مدد آئی، اور آج آپ نے دیکھا کہ ہم جیسے کچھ انسان مولا کی اگر صحیح معرفت حاصل نہ کر پائیں، تبھی یہ کائنات کی ہر شے علی کی معرفت رکھتی بھی ہے، اور علی بھی کائنات کی ہر شے کو جانتا۔ معلوم ہے نا آپ کو، بہت مشہور واقعہ ہے، اس وقت ٹائم نہیں ہے میرے پاس کہ میں کوئی نئی حدیث یا روایت پڑھوں اور اس کو سمجھاؤں، بہت ہی مشہور واقعہ، اتنی سی بات ہے نا۔ آیا کوئی شخص، ایسے سیدھے سادے بھولے بھالے بھی انسان ہوتے ہیں، آیا کوئی شخص اور آنے کے بعد کہا کہ یا امیر المومنین، میں آپ سے بڑا امپریس اور بڑا متاثر ہوں، اور میں آپ کی بڑی عزت کرتا ہوں، اور آپ کی عظمت کا میرے دل میں بہت احساس ہے، چنانچہ میں یہ نہیں چاہتا، اب یہ اس کے الفاظ نقل کر رہا ہوں، یہ نہیں چاہتا کہ نعوذ باللہ کہیں پہ آپ کی کوئی توہین ہو جائے، کہیں پہ آپ کو شرمندگی برداشت کرنا پڑے۔ مولا نے کہا کہنا کیا چاہتا ہے واضح کر۔ کہا مولا میں نے مانا کہ آپ کا علم بہت زیادہ ہے، لیکن میں یہ دیکھتا ہوں کہ آپ اکثر سوال کرنے والے کا سوال پورا بھی نہیں ہونے دیتے اور اس کا جواب دے دیتے ہیں۔ مولا اتنی تیزی سے آپ جواب دیتے ہیں کہ میرے دل میں خیال آتا ہے کہ ہو سکتا ہے کبھی اس جلدی کی وجہ سے بہت ساری چیزیں آدمی کو، ہم جیسے ناقص علم رکھنے والوں کو معلوم ہے، لیکن جلدی کی وجہ سے کبھی غلط بات زبان پہ آ ہی جاتی۔ تو مولا آپ اتنے جلدی جواب دے دیتے ہیں کہ مجھے ڈر لگتا ہے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ جلدی کی وجہ سے کہیں کبھی یہ سلپ آف ٹنگ یعنی خطائے لسانی ہو جائے، کہنا کچھ چاہتے ہیں کچھ آ جائے، ابھی پورا آپ نے سوچا بھی نہیں ہے اور آپ نے جواب دے دیا، وہ جواب غلط نکل آئے۔ تو مولا میں آپ کی اتنی عزت کرتا ہوں، مولا کو مشورہ دینے والے ہیں۔ آج مولا تو نہیں ہے ہمارے سامنے، لیکن اپنی حد تک ہم بھی کوشش کرتے ہیں، جب مراجع کو ہم مشورہ دیتے ہیں کہ بھئی ذرا سا ایک میٹنگ کر لیجئے، عید کی تاریخ طے کر لیجئے، روزوں کی تاریخ طے کر لیجئے، آپ کے فتوے میں یہ اختلاف ہے، آپ کے نظریے میں یہ خرابی ہے، گھر کے یہ بہت چھوٹی چیز ہے، کہاں مولا کہاں مرجے۔ لیکن بہرحال جرمز تو ویسے ہی کچھ پائے جا رہے ہیں، تو ابھی میں اس موضوع پہ آج کی رات نہیں آتا ہوں، عید کے قریب آنے کی کوشش کروں گا، ابھی تو صرف میں بات کو مکمل کرتا ہوں۔ مولا ذرا جواب آپ کے پاس ہے، ذرا ٹھہر جائیے، وہ سوال پورا کر لے، اپنے ذہن میں اس جواب کو ذرا سا آپ دوہرا لیں، اس کے بعد بیان کریں تاکہ ذرا سی غلطی کا امکان نہ رہے۔ اب یہ بہلول جیسا دیوانہ کو تھوڑی ہے تو واقعا سنی ہو دیوانہ، مولا کو اس نے ایک مشورہ دیا۔ اب ایسے آدمی سے مولا کیا کرے؟ کہا کہ ایک بات تو بتا، میں تیرے سوال کا جواب دیتا ہوں، پہلے یہ بتا دے تیرے ہاتھ میں کتنی انگلیاں ہیں؟ بھی نہیں کہا تھا مولا نے، اس نے کہا 5۔ مولا نے کہا اتنے جلدی جواب دے دیا، ٹھیک ہے تجھے معلوم تھا جواب، ذرا رک جاتا، غور کر لیتا، دوہرا لیتا، پھر بتاتا۔ ایک مرتبہ مسکرا کے کہتا مولا آپ بھی کیا مذاق کی باتیں کرتے ہیں، بھلا ہاتھ کی انگلیوں میں کوئی غلطی کر سکتا ہے؟ یہ تو ہر وقت 24 گھنٹے جب سے میں اس دنیا میں آیا میری آنکھوں کے سامنے ہے۔ کہا جس طرح تیرے ہاتھ کی انگلی ہر وقت تیری آنکھوں کے سامنے ہے، یہ ساری کائنات ہر وقت علی کی نگاہوں کے سامنے۔ علی کے پاس غلطی کا کوئی امکان نہیں ہے، تو وہ علم کے اعتبار سے دیکھیں کہ ذات کی عظمت کے اعتبار سے دیکھیے۔ لیکن پھر یہاں پہ ہمارے سامنے ایک بہت اہم مسئلہ آیا۔ میں زیادہ وقت آپ کا نہیں لوں گا، اس لیے کہ آپ حضرات بہت دیر سے یہاں تشریف فرمائے، بہت تھکے ہوئے ہیں، بات کو بالکل اختتامی مرحلے کی جانب لے جا رہا ہوں، لیکن ایک بہت اہم مسئلہ ہمارے سامنے آیا، اور وہ یہ
کہ ایسے عظیم امام کو ہم نے مانا. سلمان فارسی جن کا تذکرہ پہلے دن بھی ہوا، مسجد النبوی سے نکل کے بازار سے گزر رہے ہیں، اور کچھ لوگ مسجد میں آ رہے ہیں اس لیے کہ مدینے کی مسجد النبوی رسول اللہ کے زمانے میں ہر وقت کھلی رہتی تھی، اور ہر وقت اس طرح سے کھلی رہتی ہے کہ کچھ لوگ جا رہے ہیں، کچھ لوگ آ رہے ہیں، کچھ عبادت کر رہے ہیں، کچھ رسول کے بعد بیٹھے ہوئے ہیں، کچھ اپنے مسائل پوچھ کے باہر جانا چاہتے ہیں، کچھ مسائل پوچھنے کے لیے آنا چاہتے ہیں. سلمان باہر جا رہے ہیں، کچھ لوگ آ رہے تھے. کہا کہ سلمان اس وقت رسول خدا فارغ بیٹھے ہیں کہ بہت زیادہ مجمع ہے، پیغمبر کے بعد کتنے لوگ ہیں؟ کہا کہ نہیں، اس وقت رسول کے بعد بہت کم لوگ ہیں، 3-4 آدمی، اور ایک ایسا ہے جس کو میں نہیں جانتا، جس کو میں نہیں پہچانتا. ٹھیک ہے، ایسا اکثر ہوتا کہ آدمی جو ہے وہ ہر ایک کو نہیں پہچانتا. لوگ چلے مسجد میں داخل ہوئے. جب داخل ہوئے تو عجیب و حیرت والا مرحلہ، رسول اللہ کے بعد وہ 4 آدمی تو ہیں جن کا نام سلمان نے لیا، لیکن 5ویں علی بیٹھے اور کوئی ایسا چھٹا نظر نہیں آ رہا جس کے لیے کہا جائے کہ سلمان اس کو نہیں پہچانتے ہوں گے. یہ سب کے نام لیے سلمان نے. ایک بار کسی نے آگے بڑھ کے کمپلین کی کہ یا رسول اللہ، آپ بہت تعریف کرتے ہیں سلمان اور آپ بہت تذکرہ کرتے ہیں سلمان کا، مگر دیکھیں کہ سلمان کتنی غلط بیانی کرنے والا انسان ہے. ابھی ہم نے پوچھا، پیغمبر نے کہا رک جاؤ، سلمان کو بلا لو، اس کے سامنے بات کرنا. سلمان کو بلایا گیا. سلمان آ گیا، یا رسول اللہ حکم. کہا کہ یہ لوگ کوئی کمپلین تم سے کرنا چاہتے ہیں. بس ابھی یاد رکھیے گا کہ سلمان کی ایک کمپلین میں اور آپ کو پہنچاؤں گا، وہی آج کا اصل موضوع، لیکن اس تک پہنچنے کے لیے یہ کمپلین سلمان کے اگینسٹ. کہا کہ یا رسول اللہ، ان لوگوں نے، شکایت کرنے والوں نے، ابھی ہم نے سلمان سے پوچھا کہ یہاں کون بیٹھا، سب کے نام بتائے، اس کے بعد علی بیٹھے، تو کہا ایک ایسا آدمی بیٹھا جس کو میں پہچانتا ہی نہیں. صبح شام جس کی زیارت کرتے ہیں، جس کے دروازے پہ جاتے ہیں، جس کے ساتھ اٹھتے بیٹھتے ہیں، کہہ رہے میں پہچانتا ہی نہیں ہوں. رسول نے کہا کہ اے سلمان بتاؤ یہ لوگ جو تم پر اعتراض کر رہے ہیں. کہا یا رسول اللہ میں نے بالکل صحیح کہا، بھلا میں یہ کیسے دعویٰ کروں کہ میں علی کو پہچانتا ہوں جسے سوائے اللہ کے اور آپ کے کسی نے نہیں پہچانا. سلمان کی کیا مثال کہ وہ کہے کہ علی کو پہچانتا. اتنا عظیم، اتنے عظیم امام کے ہم ماننے والے کہ سلمان جیسا 350 سال کا صاحب معرفت مومن وہ کہے کہ علی کو تو میں بھی صحیح طریقے سے نہیں پہچانتا ہوں. تو علی کی عظمت میں کوئی شک نہیں. علی کے ماننے والے بھی کیا اتنے ہی عظیم؟ کیا جتنے فخر کے ساتھ ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ ہمیں اللہ نے ایسا مولا دیا کائنات میں کسی کو نہیں ملا، کیا علی بھی یہ کہہ سکتے ہیں کہ اللہ نے ہمیں ایسے چاہنے والے اور ماننے والے دیے کہ اس کائنات میں آج تک کسی کو ایسے چاہنے والے اور ماننے والے نہیں ملے؟ حسین نے کہا تھا حبیب ابن مظاہر کو دیکھ کر، حسین نے کہا تھا جون غلام حبشی کو دیکھ کر، حسین نے کہا تھا مسلم ابن اوسجا کو دیکھ کر، یعنی شہداء کربلا. لیکن جو قیامت تک کے ماننے والے، کیا ہم یہ کہہ سکتے ہیں؟ اب سلمان سے پوچھیں. امام تو ہم کو اتنا عظیم ملا، مگر پھر امام کا ماننے والا اور چاہنے والا کیسا ہونا چاہیے؟ ایک منزل بہت مشہور روایت میں پھر پڑھ رہا ہوں، لیکن یہ روایت جب میں پڑھتا ہوں تو مجھے ایک مسئلہ پریشان کر دیتا ہے، اور میں اکثر لوگوں سے پوچھتا ہوں کہ میں خود بھی ایک طالب علم ہوں، آپ میری رہنمائی کریں کہ آخر کیا وجہ کہ یہ روایت ایک مکمل ایک روایت آدھی ہمارے یہاں پڑھی جاتی ہے اور آدھی نہیں پڑھی جاتی. اور عجیب بات یہ ہے کہ جو آدھی غیروں سے مخاطب ہے وہ پڑھی جاتی، اور جو آدھی اپنوں سے مخاطب ہے سلمان وہ نہیں پڑھی جاتی. بھئی اپنوں میں تو اپنے والا حصہ ضرور آنا چاہیے، کیا دوسروں کا بھی آ جائے. اب روایت اتنی مشہور کہ میں شروع کروں گا، آپ کہیں گے کہ مولانا ایک تو ویسے ہی اتنا کم وقت ہوتا ہے، آج کی رات جو اعمال کی بھی رات ہے اور ضربت کی بھی رات، اور اس میں بھی آپ اتنی مشہور روایت. یہی تو میرا مسئلہ ہے کہ اتنی مشہور روایت کا باقی آدھا حصہ وہ کیوں نہیں پڑھا جاتا. اللہ کے رسول، ماہ مبارک رمضان ہے نا، ہر طرف دنیا میں عبادت کا ایک موسم بہار آیا ہوا، ہر مسجد بھری ہوئی ہے، ہر عبادت خانہ بھرا ہوا ہے. قرآن واقعان جھاڑ پوچھ کر گرد و غبار مٹی نکال کے نکالے گئے ہیں. وہ مسجدیں جو سارا سال کمپلین کر رہی تھی کوئی نظر نہیں آتا، آج اتنا مجمع ہے کہ لوگ انتظامیہ سے شکایت کرتے ہیں کہ اتنی چھوٹی مسجد کیوں بنائی کہ اس میں ہم سب بھی نہیں آ پا رہے ہیں. باقی بھی تو سال میں آ کے دیکھتے تو پتا چلتا. تو خیر خلاصہ یہ ہے کہ اتنا رمضان کا مہینہ رسول اللہ کے زمانے میں تو
پیغمبر کے زمانے میں تو مسجد النبوی میں پورا سال یہی مجمع رہتا تھا. چنانچہ ایک سے ایک عبادت گزار، ایک سے ایک متقی اور پرہیزگار، کسی منافق کی بات نہیں کر رہا ہوں، کسی دھوکے باز کی بات نہیں کرو، حقیقی معنوں میں عبادت گزار. مسجد بھری ہوئی ہے، کہیں بلال ہے، کہیں مقداد ہے، کہیں ابو ذر ہے، کہیں سلمان ہے، اتنے سارے عبادت گزار بندے. ایک بار پیغمبر نے کہا کہ میں تم سے ایک سوال کرنا چاہتا ہوں، کیونکہ یہ بہت مشہور حصہ ہے، اس کو جلدی جلدی بیان کر رہا ہوں، اور اگر اس کو چھوڑ دیتا تو اصل روایت کا پیغام اتنا واضح نہیں ہوتا، تو یہ پڑھنا بھی ضروری ہے. ایک بار پیغمبر نے مجمع کو دیکھ کر کہا ٹھہر جاؤ، رک جاؤ، تم تو مجھ سے سوال کرتے ہی ہو، آج میں تم سے ایک سوال کرنا چاہ رہا ہوں. یہ بتاؤ، بہت عبادت کر رہے، ہر وقت اللہ کا ذکر کر رہے، تم میں کون ایسا آدمی ہے جو سارا سال روزے کے ثواب کو لے رہا ہو، اور کون ایسا آدمی ہے جو پورے سال ہر رات پوری رات نماز کے ثواب کو لے رہا ہو؟ یہاں 3 راتیں شبائے قدر کی 100 رکعت نماز نہیں پڑھی جاتی، اکثر جگہ تو خالی تیسری رات پڑھی جاتی، اور باقی جگہوں پر بھی 100 رکعت کا وقت نہیں نکل پاتا، مومن کے پاس اتنا ٹائم نہیں ہوتا. اور تیسری رات کو بھی جو لوگ 100 رکعت پڑھتے ہیں ان میں آدھے تو ایسے کہ وہ اس لیے پڑھتے ہیں کہ 100 رکعت پڑھو تو پورا سال کی نمازیں جو ہے قضاء عمری معاف ہو جائیں گی، پورا میٹر زیرو پہ آئے گا، پھر اگلے سال سے نماز قضا کرنا شروع کرنا. وہ ایک الگ ٹاپک ہے جو اتنے کم وقت میں ادھر آ نہیں سکتا، ابھی میرے پاس 4-5 اور مجالس ہیں. تو خلاصہ یہ پیغمبر کہہ رہے زندگی کی ہر رات پوری رات جا کے نماز کا ثواب لے. یا شب قدر میں نہیں جاگا جاتا ہے، اور ادھر اللہ کا رسول کا سارا سال روزے کے ثواب کو لے. یا ایک رمضان کے روزے نہیں رکھے جاتے ہیں، اور اللہ کا رسول کہے کہ روزانہ پورے قرآن کے ختم کا ثواب لے. یا رمضان میں قرآن ختم نہیں ہوتا. یاد رکھیے، رمضان کی آخری رات یا عید کے دن ہم لوگوں سے سب سے زیادہ یہ سوال پوچھا جاتا کہ مولانا ہم نے قرآن شروع تو کیا تھا، رمضان میں ختم نہیں کر پائے، کوئی اس کا نقصان تو نہیں ہے، کوئی بلا تو نہیں آ جائے گی، کوئی آفت تو نہیں آئے گی، قرآن تو نہیں پھٹ پڑے گا، ایسا تو نہیں کہ ہمارے گھر میں تباہی آ جائے. اتنا یہ سوال پوچھا جاتا کہ شروع تو کر دیا تھا، رمضان میں ختم نہیں کر پا رہے، رمضان ایک رمضان. اور پیغمبر کہہ رہے روزانہ پورے قرآن کے ختم کا ثواب. مجمع کے مخلص اصحاب رسول کی بات کر رہا ہوں، سب نے سر جھکا لی. ہم بہت نماز پڑھتے ہیں، بہت روزے رکھتے ہیں، بہت تلاوت قرآن کرتے ہیں، مگر یہ کرائی چاہیے. اور سب نے دل میں سوچا کہ ہم کیا ہیں. پورے مجمع میں کوئی بھی اس معیار پہ پورا نہیں اترے گا، لیکن ایک بار آواز آئی، انا یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول، میں آپ کے بتائے ہوئے اس معیار پہ پورا اتر رہا ہوں. سارے مجمع نے مڑ کے دیکھا تو فارس کا بوڑھا سلمان 350 سال کا اپنی کمر پکڑے کھڑا ہے اور کہہ رہا ہے کہ میں آپ کی باتوں پہ عمل کرتا ہوں. مجمع کو پھر کمپلین، یا رسول اللہ آپ تو بہت تعریف کرتے ہیں سلمان کی، پھر سلمان جھوٹ بول رہے، اور سارے مجمع کے سامنے جھوٹ بول رہے. کتنی مرتبہ دن کو ہمارے ساتھ اور ہمارے سامنے کھانا کھایا، کہا گیا پورے سال روزے کا دعوت. اور کتنی مرتبہ ہم نے سلمان کو بڑے آرام سے رات بھر سوتے دیکھا، کہا گیا ان کی پوری رات نمازوں کے ثواب کا دعویٰ. اور کتنی مرتبہ یہ سارا دن ہمارے ساتھ رہے کہ وقت ہی نہیں ہے کہ آدمی قرآن ختم کرے. پیغمبر نے کہا سلمان جواب دو، تم پر اعتراض ہوا. کہا یا رسول اللہ آپ نے کہا تھا پورے سال روزے کا ثواب، پوری رات نماز کا ثواب، دن میں ایک قرآن کا ثواب. تو جو قرآن آپ لے کے آئے اس میں لکھا ہے من جاء بالحسنہ فلہ عشر امثالھا، ایک نیکی کرو 10 گنا ثواب ملے گا. میں ہر مہینے میں 3 روزے رکھتا ہوں، چنانچہ 30 روزوں کا ثواب مجھے ملتا ہے، پورا سال میں روزوں کا ثواب لے رہا ہوں. آپ نے فرمایا تھا جو رات کو سونے سے پہلے وضو کر کے سوئے گا وہ سوتا رہے گا، اور ساری رات اس کی عبادت اور نماز کا ثواب لکھا جائے گا. میں رات کو سونے سے پہلے وضو کرتا ہوں. آپ نے کہا تھا قل واللہ 1/3 یا 1/3 قرآن ہے، جو ایک بار پڑھے گا 1/3 قرآن کا ثواب ملے گا، اور 3 بار پڑھے گا پورے قرآن کا ثواب ملے گا. میں دن میں 3 مرتبہ قل واللہ کی تلاوت کرتا ہوں. پروفیسر سلمان نے جواب دیا، مجمع خاموش ہو گیا. میں اکثر کہتا ہوں جو مجمع سلمان کے ایمان کو نہ پہچان سکا وہ کلے ایمان کی معرفت کیا حاصل کرے. مگر اب دیکھیے یہ روایت اتنی مشہور، وہ تو آپ کا جذبہ ودا ہے کہ آپ نے اس پہ بھی نعرے لگائے، لیکن اب دیکھیے روایت ایک ہی روایت چل رہی، لیکن سلمان کا مجمع بدلا. ایسا لگا اب تک کسی اور سے بات کر رہے تھے، اب کسی اور سے بات کر رہے ہیں. سلمان رسول نے ایک سوال کیا، تم نے جواب دے دی. اعتراض ہوا، تم نے اعتراض کا بھی جواب دے دیا. بیٹھ جاؤ، اب کیوں کھڑے ہو؟ نہیں سلمان کھڑے ہیں.
اور پھر ایک بار اپنی گفتگو کو آگے بڑھا رہے ہیں. سلمان ہماری طرح تو ہے نہیں. ہمیں تو ایک بار کبھی موقع مل جائے ممبر پہ آنے کا تو مجمع بے چین ہوا جا رہا ہے, لوگ بے ہوش ہوئے جا رہے ہیں, جمائیاں آ رہی ہیں, گھڑیاں دیکھی جا رہی ہیں, لیکن ہم ہے کہ ختم ہی نہیں کرتے. یہ سلمان مولا کے سامنے سب سے زیادہ باادب خاموش رہنے والا. سلمان کتنی گفتگو کرتے ہیں, آپ کو بھی کتنی روایتیں معلوم ہے, لیکن آج سلمان بیٹھے نہیں, گفتگو جاری رکھی. کیوں آخر دیکھیے, اور فرق بھی دیکھیے. یہاں تک سلمان نے جو کہا وہ ہم سے نہیں کہا, اب جو کہا وہ ہم سے کہا. ایک ہی روایت میں دو باتیں کہیں. ایک روایت کا ایک حصہ بہت پڑھا گیا, دوسرا کیوں چھوڑ دیا گیا؟ کہا کہ یا رسول اللہ اور مجھے یہ بھی یاد ہے کہ ایک بار آپ نے میرے مولا کو دیکھ کر کہا تھا یا علی مسلو کا مسل توحید فی القرآن. آئے علی تیری وہ مثال ہے جو قرآن میں قل هو اللہ کی مثال ہے. جس نے ایک بار قرآن پر قل هو اللہ پڑھا اسے 1/3 قرآن کا ثواب ملا, 2 بار تو 2/3 کا, اور 3 بار قل هو اللہ پڑھا کل قرآن کا ثواب ملا. آئے علی جس نے زبان کے ساتھ تیری محبت کا اعلان کیا اور زبان پہ تیرا نام لایا اسے 1/3 ایمان ملا. جس نے زبان کے ساتھ دل میں تیری محبت رکھی اسے 2/3 ایمان ملا. جس نے زبان اور دل کے ساتھ تیری سیرت پہ عمل کر کے دکھایا اسے کل ایمان جا کے حاصل ہوا ہے. علی کا سچا مومن. یہی نعرہ جو آپ نے سنا, اس نعرے کو مزید آگے بڑھانا ہے. زبان پہ بھی علی کا نام ہوگا, دل میں بھی علی کی محبت ہوگی, اور ایسی محبت ہوگی جیسے مولا نے اس غلام کے واقعے میں جس کا ہاتھ کاٹا تھا فرمایا تھا کہ ہمارا چاہنے والا اگر اس کے بدن کے 70 ٹکڑے کر دے تب بھی ہر ٹکڑا علی علی کی آواز لگا رہا ہوگا. تو زبان کے ساتھ دل میں بھی اس طرح محبت ہوگی, مگر زبان اور دل کے ساتھ ہاتھ پیر بھی دکھا رہے ہوں گے کہ یہ علی والا ہے. ایسا نہیں ہوگا کہ چند چھٹان کی زبان پہ علی کا نام ہو, دل علی کی محبت سے بھرا ہو, ہاتھ پیر دشمن علی کی سیرت پہ عمل کر رہے ہوں. سلمان نے کہا علی والا وہ ہوتا ہے جو علی کا نام بھی لیتا ہے, جو علی سے محبت بھی کرتا ہے, جو علی کی سیرت پہ عمل بھی کرتا ہے. اور یہاں رک کے میں ایک چھوٹی سی بات کہوں, میرے مولا کا مشہور ترین لقب ہے امام المتقین. علی امام ہے اور صاحبان تقوی کے امام. اب میں متقین کی طرف نہیں جا رہا, خالی امام کی جانب جا رہا ہوں. امام کس کو کہتے ہیں؟ امام کس کو کہتے ہیں؟ ایک بہت مشہور حدیث ذہن میں رکھیے گا جس کو میں بتا نہیں رہا اس لیے کہ وقت نہیں. امام علی ہمارا امام ہے, آقا بھی ہے, مولا بھی ہے, ہمارا امام بھی ہے. امام کسے کہتے ہیں؟ یہاں پہ نماز ہو رہی, دیکھیے امام جماعت کی کوئی حیثیت نہیں ہے, بہت ہی چھوٹا منصب ہے اس امامت مطلقہ کے مقابلے میں جو صرف معصوم کو ملتی ہے. مگر اس چھوٹی سی امامت کے ذریعے اس بڑی امامت کو پہچانیے. امام کسے کہتے؟ امام اسے کہتے کہ ہم نے امام کو نہیں دیکھا, ہم باہر کھڑے, جو اس کے پیچھے تھے ان کو ہم نے دیکھا, وہ سب رکوع میں گئے, ہم امام کو نہیں دیکھ رہے. کوئی ایسا CCTV یا کوئی ایسا ویڈیو ریکارڈنگ کا سسٹم نہیں. ہم نے ایک مرتبہ اس مجمع کو رکوع میں دیکھا تو ہم سمجھ گئے کہ امام بھی اس وقت رکوع میں گیا ہوگا. ہم نے امام کو نہیں دیکھا, ہم بہت دور کھڑے, ہم نے دیکھا جو صفیں باہر پہنچ گئی ہیں وہ لوگ سجدے میں چلے گئے. ہم نہیں دیکھ رہے امام کو, نظر ہی نہیں آ رہا. لیکن ہم نے باہر کے مجمع کو جس وقت سجدے میں دیکھا, ہم نے ایک مرتبہ کا امام بھی اس وقت سجدے میں ہوگا. ہم بہت دور کھڑے. ہندوستان میں, پاکستان میں مسجدوں کے اندر جب جگہ نہیں رہتی, صفیں سڑکوں پہ جاتی ہیں, تو یہ منظر آپ دیکھیں گے. ہم نے دیکھا مجمع نے ہاتھ اٹھایا اور قنوت پڑھ رہا. ہم نے امام کو نہیں دیکھا, لیکن مجمع کے قنوت کو دیکھا. ہم نے کہا اس وقت امام قنوت کے عالم میں ہوگا. ہم نے امام کو نہیں دیکھا, مجمع کو دیکھا, وہ 3 بار اللہ اکبر کہہ کے نماز ختم کر رہا. ہم نے کہا امام بھی اپنی نماز ختم کر چکا ہوگا. امام کو نہیں دیکھ رہے, اس کے پیچھے مامومین کو دیکھ رہے, اس کے مقتدی کو دیکھ رہے, اس کے پیچھے کھڑے آنے والوں کو دیکھ رہے, ان کا عمل دیکھ رہے ہو. تم کہہ رہے امام بھی یہی کر رہا ہوگا. جب چھوٹی امامت کی یہ کیفیت ہے تو جو کائنات کی
سب سے بڑی امامت ہے جو نبوت کے بعد ملا کرتی ہے, جو ابراہیم کو خلت کے بعد ملی, انی جاعلک للناس اماما. اس امامت پہ یہ کیسا ہو سکتا ہے کہ امام مصلی پر ہو اور پیچھے کھڑا ہونے والا مثلا کسی گانے کی دکان پہ کھڑا ہوا ہو؟ امام جو ہے وہ رزق حلال کے لیے یہودی کے باغ میں کام کر رہا ہو اور یہ فراد اور چیٹنگ کے ذریعے لوگوں کو دھوکہ دے دے کے پیسے جمع کر رہا ہو ہی نہیں سکتا. اگر واقعاً ہاں کچھ لوگ کھڑے ہیں صفوں میں, امام کے پیچھے نماز نہیں پڑھ رہے, وہ فرادہ نماز پڑھ رہے. اب یہ فقہی مسئلہ نہیں بتا رہا کہ جماعت میں فرادہ غلط ہے کہ صحیح, لیکن الگ پڑھ رہے ہیں. ان کو دیکھ کر ہم امام کو نہیں پہچانیں گے, بلکہ یہ پہچان لیں گے یہ اس امام کے پیچھے نہیں ہے, پیچھے کھڑے ہیں. امام رکوع میں ہے, یہ پتا چلا سجدے میں پہنچے ہوئے ہیں. امام پہلی رکعت میں ہے, ان کی تیسری رکعت چل رہی ہے. امام نماز ختم کر چکا ہے, یہ ابھی الحمد پڑھ رہے. ہم نے کہا یہ پیچھے کھڑے تو ہیں, لیکن لگ رہا ہے کہ یہ اس امام کے پیچھے نہیں ہے, بلکہ خالی اپنی الگ اور فرادہ نماز پڑھ رہے. تو خالی پیچھے آ جانے سے پتہ نہیں چلتا یہ اس امام کے ساتھ ہے کہ نہیں. امام کا ساتھ ہی اسے مانا جائے گا جو اپنے ایکشن اور افعال میں امام کی پیروی اس طرح کرے کہ دیکھو گے اسے اور پہچانتے جاؤ گے امام کو. یہی معصوم نے کہا, شیعتوں کون لنا زینا ولا تکون علینا شینا. اے ہمارے شیعوں, دنیا میں ہر ایک ہم کو نہیں دیکھے گا, تم کو لوگ دیکھیں گے, تمہاری مدد سے ہمیں پہچانیں گے. ہمارے لیے زینت کا سبب بننا, ہمارے لیے توہین و بدنامی کا سبب نہ بننا. ایسا نہ ہونا, ایسا نہ ہو کہ لوگ تمہیں دیکھ کر کہیں کہ نعوذ باللہ ان کا امام بھی شاید نماز قضا کر دیا کرتا ہے. ایسا نہ ہو تمہارے گھر کی بے حجابی کو دیکھ کر کوئی کہے کہ ایسا لگتا ہے ان کے امام کے گھر میں بھی بے حجابی ہوگی. ایسا نہ ہو کہ تمہارے گھر سے یہ ڈسکو اور ڈانس اور میوزک کی آوازیں دنیا کو یہ کہنے پہ مجبور کر دے ان کا پیشوا لیڈر بھی ایسا ہی ہوگا. ارے یا تو یہ دعویٰ نہ کرو کہ ہمارے ماننے والے ہو یا ہمارے ساتھ چل رہے, یا ایسا بنو کہ جو ہم کرتے جا رہے ہیں جتنی تم میں طاقت ہے اتنا تم ہمارا ساتھ دیتے جاؤ. بس یہی علی کی امامت کا مطلب ہے کہ علی جہاں جہاں پہ نظر آ رہا ہے. ایک لفظ اور کہہ دوں اور آج کی بات ختم. امام کے علاوہ ایک لفظ امام آتا ہے علی کے لیے, اور ہمارے لیے لفظ آتا ہے شیعہ. ہم علی کے شیعہ ہیں, وہ ہمارا امام. شیعہ کسے کہتے ہیں؟ عربی کا ایک لفظ ہے جو اردو میں بھی استعمال ہے, اس سے پڑھ رہا ہوں. شیعہ سے ملتا جلتا شیعی سے بنا ہوا ایک لفظ تشییع جنازہ کہتے ہیں. جب آپ جنازے کے ساتھ چلتے کہا جاتا ہے یہ تشییع کر رہا. تشییع اور شیعہ ایک ہی لفظ ہے. تشییع جنازہ کسے کہتے ہیں؟ اگر جنازہ ادھر جا رہا ہے تو جو جنازے کے ساتھ ہے وہ بھی ادھر جائے گا. اگر جنازہ ادھر جا رہا ہے ہم ادھر جا رہے ہیں, لوگوں نے کہا اتفاقاً یہ ایک راستے پہ آ گئے ہوں گے, لیکن لگتا ہے یہ اس کے ساتھ نہیں ہے, یہ کہیں اور جا رہے تھے. تو شیعہ علی اسے کہتے ہیں جہاں جہاں علی جا رہا ہے وہاں وہاں علی کا چاہنے والا بھی جا رہا ہوگا. جو علی کے گھر کا ماحول ہوگا وہ ہمارے گھر کا بھی ماحول ہوگا. جس انداز سے ابھی وہ بچہ انگریزی میں ایک تقریر کرتے ہوئے اشارہ کر رہا تھا کہ دیکھو کوفہ کے اس گھر کو جس میں امام علی نے زندگی گزاری, جس میں ام کلثوم کے گھر میں امام علی گئے تھے. تو ایک مختصر سی بات کہہ کے آج کی مجلس ختم کروں, کل انشاءاللہ ذرا زیادہ تفصیل سے بات کروں گا. ایک مختصر بات, اور وہ یہ کہ وہ علی کا وہ گھر آج بھی موجود ہے. گھر کے اس انداز کا نہیں ہے جیسا پہلے تھا, لیکن ہے وہی جگہ, وہی ایریا, ویسے ہی کمرے. علی کا وہ گھر آج بھی ہے. اور اس گھر میں علی کی ساری بیٹیوں نے اپنے باپ کے ساتھ زندگی گزاری. اس گھر میں علی کی ساری ازواج نے علی کے ساتھ زندگی گزاری. کہا جاتا ہے میرے مولا کی 16 بیٹیاں تھیں اور 10 بیویاں تھیں. ایک وقت میں نہیں, لیکن بہرحال اس گھر میں ہر وقت 20 سے 22 خواتین رہتی تھی. کتنا چھوٹا گھر. ماشاءاللہ اس مسجد میں ایسے لوگ کہ ان کے نوکروں کے سروینٹ کوارٹر بھی اس سے بڑے ہوں گے. اتنا مختصر گھر. اور پرانے کوفے میں یہودی بہت رہا کرتے تھے. علی کی دیوار ملا ہوا گھر ایک یہودی کا تھا. 24 گھنٹے کا ساتھ ہے پڑوسی, دیوار ملا ہوا پڑوس, اور اتنے چھوٹے گھر کا پڑوس. کہتا ہے میں 2 سال علی کے پڑوس میں رہا ہوں اور مجھے پتہ ہی نہیں چلا کہ اس گھر میں کوئی عورت رہتی بھی ہے کہ نہیں رہتی. 2 گھنٹے 4 گھنٹے 6 گھنٹے 1 دن 2 دن یہ طریقہ اختیار کیا جا سکتا. 2 سال جو پڑوس میں رہا, صبح شام دن و رات ہر وقت اور ہر کیفیت. نہ علی کی کسی بیٹی کو علی کے گھر سے باہر نکلتے دیکھا,
نہ علی کی کسی بیٹی کی آواز سنائی دی ہے، نہ دور سے ہی صحیح کوئی جھلک نظر آئی ہے۔ اب علی ہماری عورتوں سے یہ نہیں کہہ رہے، یہی تو ہمارے امام کی سب سے بڑی خصوصیت ہے۔ یہ نہیں کہتا ہے کہ جیسا میں عمل کر رہا ہوں ویسا تم عمل کرو، وہ امام فرماتے ہیں میں 100 میں 100 پہ عمل کر رہا ہوں، تم 100 میں 30 پہ عمل کر لو، یہی تمہارے لیے نجات ہے۔ میں تمہاری مدد کروں گا، میں تمہاری شفاعت کروں گا، لیکن کچھ تو کرو نا۔ اتنا حجاب نہ صحیح شریعت کا حجاب، 2 سال علی کے پڑوس میں رہا، جس گھر میں 20 سے 25 خواتین ہیں، کہتا ہے کہ نہ کسی کی آواز سنی 2 سال، نہ کسی کی کوئی جھلک نظر آئی، نہ کسی کو گھر سے نکلتے دیکھا۔ شہر کوفہ کی بات۔ اب علی امام ہے، ہم علی کے شیعہ، جو علی کا گھر ہوگا وہ ہمارا ہونا چاہیے۔ اور یہی وہ علی کی غیرت اور گھر کا ماحول تھا کہ زینب کی آواز نامحرم کے کان میں نہ جانے پائے۔ آج ہی رات علی نے ایک بار پھر یہ پیغام ہم کو دیا۔ ساری زندگی آپ نے میرے مولا کے فضائل سنے اور مصائب بھی سنے ہیں، اس لیے مجھے تفصیل میں جانے کی ضرورت نہیں۔ ہر سال میرا مولا رمضان کا مہینہ اسی طریقے سے گزارتا ہے کہ تقریباً علی کی 30 اولادیں، تقریباً 28 سمجھ لیجیے، روزانہ ایک ایک گھر میں افطار ہوتا، اور ہر سال رمضان آتا ہے تو وہ تیاریاں شروع ہو جاتی ہیں جو کل میں نے عرض کیا تھا کہ رمضان کا سلسلہ حج سے ملا ہے، رمضان کے فوراً بعد حج۔ یہ 41 ہجری کا رمضان بڑا عجیب رمضان آیا، دن اور رات گزر رہے ہیں، حج کے قافلے تیار ہونے لگے، مسجد کوفہ میں میرا مولا بیٹھا، ایک بار وہ آوازیں آ رہی جو حج کی دعائیں پڑھتے ہوئے لوگ گھر سے نکلتے۔ حسن بیٹا یہ کس بات کی کیسی آوازیں؟ اب امامت ساری چیزیں جانتی ہے کائنات آنکھوں کے سامنے، مگر ظاہری دنیا میں ظاہری طریقوں پہ عمل ہوتا۔ حسن گئے اور واپس آ کے کہا بابا حاجیوں کے قافلے ہیں جو ابھی سے تیاری شروع کر کے جانا شروع ہو چکے ہیں، یہ پہلا قافلہ نکل رہا۔ مولا نے کہا مگر اس سال بھی ایسا حج ہوگا کہ سب جائیں گے، تمہارا بابا اس سال کے حج میں نہیں ہوگا۔ ایک بار رمضان کا جمعہ آ گیا، ہر جمعے کو معصومین کا طریقہ غسل جمعہ، بالوں کی تراش خراش، اور پھر جو ہیئر کلر یا خضاب۔ لوگوں نے کہا کہ یا امیر المومنین ماہ مبارک رمضان شروع ہو گیا، پہلا جمعہ آ گیا، آپ نے اپنے بالوں میں اس سال خضاب نہیں لگایا اس مہینے۔ مولا نے کہا کہ اب تو یہ داڑھی میرے خون ہی سے رنگین ہو گئی۔ 18 رمضان، وہی 18 رمضان جس کی رات کو علی کو بیٹی کے گھر افطار پہ آنا، صبح کا وقت ہے 18ویں صبح، ممبر پہ خطبہ دیتے دیتے ایک مرتبہ رکے، کہا حسن بیٹا رمضان کے کتنے دن گزر گئے؟ کہا بابا یہ آج 18واں روزہ ہو رہا۔ حسین کو دیکھا اور بیٹا کتنے دن رہ گئے؟ کہا بابا 12 دن کے بعد تو ہم سب لوگ عید منا رہے ہوں گے۔ کہا لیکن تیرا باپ اس سال عید منانے والوں میں نہیں ہو۔ اب یہ اشارے ملتے جا رہے ہیں، چاہے حاجیوں کو دیکھ کر، چاہے رمضان کی تاریخوں کو سن کر۔ پھر وہی 18واں روزہ فجر کے وقت یہ سوال کیا، مغرب کے وقت مسجد کوفہ میں مغربین کی نماز پڑھائی۔ آج ام کلثوم کی باری ہے، ایک عام بیٹی کے گھر میں اس کا بہت عام سا بابا آ گیا، تبھی بیٹی، بیٹے نہیں لیکن بیٹی، خوشی سے اس انداز سے کہ اس کی سمجھ میں نہیں آتا کہ کس طرح سے اپنے باپ کی خدمت نہ کرو۔ کلثوم جیسی صاحب معرفت بیٹی، ٹھیک ہے، کربلا میں عالمہ غیر معلمہ زینب کبریٰ کی موجودگی میں کلثوم حد ادب میں خاموش رہتی ہیں، لیکن معرفت کلثوم کی بھی اتنی ہی ہے۔ کربلا کا جہاد اگر شروع کیا زینب کے خطبات میں تو ختم کلثوم کے نوحے نے کیا تھا نا کہ مدینہ تو جدنا لا تقبلینا، یہ تو کلثوم کا نوحہ تھا نا، یہ زینب کا نوحہ تو نہیں۔ کلثوم جیسی صاحب معرفت
جو یقیناً عمر میں زینب سے کم ہے لیکن فضیلت میں بالکل زینب کبریٰ کے تقریباً برابر، اس کے گھر میں باپ آ رہا، کیا کیا باپ کے لیے بیٹی نے انتظام نہ کیا ہوگا۔ ہم تو کہتے ہیں تاریخ کچھ نہ بھی لکھے تو ہمارا دل کہتا کہ جتنی بھی جائز اور حلال غذائیں ممکن ہوں گی وہ لا کے دسترخوان پہ رکھ دی ہوں گی، مگر نہیں، یہ خالی محبت کرنے والی بیٹی نہیں ہے، یہ معرفت رکھنے والی بیٹی ہے۔ ایک محبت کرنے والا مومن ہوتا ہے، ایک معرفت رکھنے والا مومن ہوتا ہے۔ اس جملے کو بھی ذرا آگے بڑھانا تھا لیکن اب منزل مسائل، بس ذہن میں رکھیے گا، ایک محبت ہوتی ہے، ایک معرفت ہوتی ہے۔ محبت رکھنے والی بیٹی تمام حلال غذائیں جو کوفے میں ممکن ہے لا کے دسترخوان پہ رکھ دیتی، بابا آیا، لیکن معرفت رکھنے والی بیٹی دسترخوان پہ صرف اور صرف 3 چیزیں لا کے رکھی گئی، ایک دودھ کا گلاس یا دودھ کا پیالہ، ایک نمک کا ٹکڑا اور ایک روٹی۔ لیکن علی نے اس دسترخوان کو بھی دیکھا، ایک مرتبہ کہا کلثوم بیٹی تجھے یاد ہے کوئی ایسا دن ہے میری زندگی جب تیرے باپ نے اللہ کی 2 نعمتوں کو ایک ساتھ جمع کیا؟ یہ نمک اور دودھ، ان میں سے ایک غذا کو اٹھا لینا۔ کلثوم صاحب معرفت ہیں، آج تو دودھ کا پیالہ اٹھا لیا لیکن کل نہیں اٹھائیں گی، آنے والی کل، وہ انشاءاللہ کل کے مصائب ہیں جو ابھی آپ نے برادر رضوان منجی کے مرثیے میں سن لی۔ آج ایک بار دودھ کا پیالہ اٹھا لیا، صرف ایک روٹی اور نمک کا ایک ٹکڑا، مگر علی نے اپنے اس دسترخوان کو جو افطار کا دسترخوان ہے اسے بھی تبلیغ کا ذریعہ بنایا۔ خالی یہ نہ کہا کہ یہ علی کے لیے ہے، آسمان کو دیکھا اور ایک عجیب جملہ کا، ان الدنیا اما فی حرامها عقاب وفی حلالها حساب وفی شبہاتها عتاب۔ دنیا بڑی عجیب جگہ ہے، یہاں کی حرام چیزیں استعمال کرو تو سزا، اور حلال چیزیں استعمال کرو تب بھی حساب کتاب تو دینا پڑے گا۔ خالی یہ نعرہ نہ لگاؤ کہ مولانا یہ ہم نے نئے ماڈل کی گاڑی حلال پیسے سے خریدی ہے، یہ اتنا بڑا مکان اور ولا ہم نے حلال پیسے سے بنایا۔ حلال کا نعرہ لگا کے ہر چیز استعمال نہیں ہو سکتی، علی نے آج کی رات کو بتایا۔ فی حلالها حساب وفی شبہاتها عتاب، اور جو مشکوک چیزیں ہیں اس میں بھی خدا کی ناراضگی ہے۔ مولا دنیا سے جاتے جاتے اس دنیا کی حقیقت آپ کو بتا گئے، جس دنیا کو خود تو پتہ نہیں کب 3 طلاقیں دے چکے، اور اس کے بعد علی کا مسلح پچھا۔ ہم اور آپ تو صرف شب قدر کی وجہ سے ساری رات نمازیں پڑھیں گے، علی کے سال کی ہر رات شب قدر۔ لیکن بہرحال آج علی کی نماز، اچھا ہم اور آپ عام دنوں کے مقابلے میں شب قدر کی نمازیں زیادہ توجہ سے پڑھتے ہیں، اور علی کی نماز بالکل اس وقت ہمیں برعکس نظر آ رہی ہے۔ عام دنوں میں ایسا نماز پڑھنے والا کہ اگر حالت رکوع میں یا سجود میں یا قیام میں پاؤں سے تیر پھینکے تو نمازی کو پتہ نہ چلے، اور آج ہر 2 رکعت کے بعد بے چین ہو کر کمرے سے نکل کے صحن میں جاتے ہیں اور آسمان پہ نگاہ ڈالتے ہیں۔ وہ نمازی جو اللہ اکبر کہہ کے دنیا و مافیہ سے بے خبر ہو جاتا ہے، آج حالت یہ ہے کہ ہر 2 رکعت کے بعد بے چین ہوتا ہے، کمرے سے نکلتا ہے، آسمان کو دیکھتا ہے، بھی وقت نہیں آیا، یہ کہہ کے واپس آ جاتا ہے۔ کسی کو نہیں پتا کہ مولا کس وقت کی بات کر رہے ہیں۔ کسی بیٹی کے کان میں جملہ پڑا بھی ہے تو سوچا ہوگا کہ وقت فجر کی بات کر رہے ہیں، یہاں تک کہ فجر کا وقت قریب آ گیا۔ سنت نمازیں بعض مراجع کے نزدیک بلکہ اکثر کے نزدیک مسجد میں پڑھنے سے گھر میں پڑھنا بہتر ہے۔ یہ علی کی سنت نمازیں مکمل ہو گئی، اب علی مسجد کی جانب جا رہے ہیں۔ جیسے ہی چلے تو بیٹی کے مہمان تھے نا، بیٹی رخصت کرنے کے لیے باپ کے ساتھ چل رہی ہے، صحن میں قدم رکھا اور مرغابیوں نے ایک بار علی کا راستہ روکا۔ جہاں سے مجلس شروع ہوئی تھی میں نے وہیں پہ مجلس پہنچائی۔ مجلس شروع اس بات سے ہوئی تھی کہ انسان علی کی معرفت نہ کرے، صاحب اسلام علی کی معرفت نہ کرے، مومن بھی صحیح معنوں میں علی کو نہ پہچانے، کائنات کی باقی اشیاء علی کو پہچانتی ہے، چاہے وہ پانی ہو اور چاہے یہ مرغابیاں ہوں۔ ایک بار مرغابیوں نے علی کا راستہ روکا،
کلثوم نے ان کو ہٹانا چاہا لیکن آج وہ ہٹ ہی نہیں رہی. کلثوم گھبرا گئی, بابا پتہ نہیں کیا ہوا, یہ میرے گھر کی پلی ہوئی مرغابیاں اس انداز سے کبھی یہ بے چین نہیں ہوتی. ضرورت نہیں ہے کہ مجھ جیسا طالب علم یا کوئی بڑا عالم مسائل پڑھے. ارے ان مرغابیوں کو دیکھ لیجئے. ایک بار کلثوم کہتی ہے, بابا میرے گھر کی پلی ہوئی مرغابیاں بستخی ایسی بے چین تو کبھی نظر نہ آئی تھی, آج یہ راستہ کیوں روکے ہوئے؟ علی نے کہا, بیٹی انہیں کچھ نہ کہنا, ان کا خیال رکھنا, یہ کسی کا نوحق پڑھ رہی ہے, یہ کسی کا ماتم کر رہی ہے. انسان نہ پہچانے باقی کائنات کی ہر شے پہچانتی. ایک بار مرغابیوں کو ہٹا کے کلثوم نے باپ کے لیے راستہ بنایا. دروازے سے میرا مولا نکلا اور ایک بار کمر کا پٹکا یا کمر بند دروازے کی کنڈی میں اٹکا. مولا ایک بار رکے. کلثوم نے گھبرا کے کہا, بابا آج مسجد میں نہ جائیے, جودہ ابن حبیرہ کو بھیج دیجیے, وہ آپ کے بدلے نماز پڑھا دے, آپ نہ جائیے, یہ پالے پا جائے, میرا دل گھبرا رہا. علی نے کہا, کلثوم بیٹی جو روز ازل سے اللہ نے لکھ دیا ہے وہ ہو کے رہے گا, جاؤ گھر میں جا کے تم بھی نماز کی تیاری کرو. اب یہاں دو روایتیں, ایک روایت ابھی آپ نے مرثیے میں سنی ہے, دوسری روایت بھی ہے, میں اس کو پڑھ رہا ہوں, بات کو مختصر کرتا ہوں. اور میرا مولا ایک بار مسجد میں گیا, گھر کے نماز شب کا افضل وقت تھا, لیکن ابن ملجم جیسے لوگ اس وقت بھی سو رہے تھے, ایک ایک کو علی اٹھاتے جاتے اور کہتے جاتے اٹھ جاؤ نماز کا وقت آ رہا, یہاں تک کہ فجر کی اذان ہوئی اور میرے مولا نے نماز شروع کی. یہ نافلہ فجر تھی یا واجب فریضہ فجر تھی, بس یہ وہ دو روایتیں. میرے مولا نے نماز جماعت شروع کی, حسن بالکل باپ کے پیچھے, اور ابن ملجم حسن کے پہلو میں کھڑا ہوا. ایک بار میرے مولا نے پہلی رکعت کے سجدے میں سر رکھا اور ابن ملجم کی وہ تلوار چمکی جو ٹھیک اس جگہ سر پہ لگی جہاں خندق کے میدان میں عمر ابن عبدود کا ایک بار لگا. ابھی لوگ سجدے میں ہیں, یا مسجد النبوی کے نمازیوں کی سمجھ میں نہیں آیا تھا رسول اللہ سجدے سے سر کیوں نہیں اٹھا رہے, یا آج مسجد کوفہ کے نمازیوں کی سمجھ میں نہیں آیا علی سجدے میں گئے ہیں اور ایک بار کوفے کی مسجد ہلی, زمین کوفہ میں زلزلہ آیا, آسمان سے عجیب آوازیں آنے لگی, جبرائیل کا نوحہ, اور ایک بار نمازی انتظار کر رہے ہیں سبحان ربی الاعلی و بحمدہ کہا جائے گا, اور بجائے سبحان ربی الاعلی و بحمدہ کے فزتو برب الکعبہ. ارے رب کعبہ کی قسم آج علی کامیاب ہوا ہے. اور پھر علی کی آواز آئی, حسن بیٹا آگے بڑھ کے نماز کو مکمل کراؤ. اللہ اللہ, اس سال میری پہلی تقریر امام حسن کی فضیلتوں کے بارے میں تھی, لیکن اس امام حسن سے کوئی پوچھے مصلی پر باپ اپنے خون میں تڑپ رہا ہے, اور حسن ایک بار نماز کو مکمل کرا کے بتا رہا ہے. اہمیت نماز سمجھو, میں سبحان ربی العظیم اور سبحان ربی الاعلی کہہ رہا, میرا بابا بڑی مشکل سے میرے برابر بیٹھ کے نماز پڑھ رہا, لیکن ادھر نماز ختم ہوئی, ادھر نماز ختم ہوئی. حسن نے کہا السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ, اور اس کے بعد اب کسی تعقیب و دعا کی ضرورت نہیں ہے, سڑک کے بابا کی جانب بڑھے, بابا کے سر کو اپنی گود میں لیا, حسین قریب آ کے بیٹھے. آج نمازیوں نے تسبیح چھوڑی, آج نمازیوں نے دعائیں چھوڑی, اور سب نے علی کو گھیرے میں لیا اور ایک بار علی کو اٹھا کے چلے. بس آپ کی زحمتیں تمام, اتنا جملہ کافی. آج کوئی ایک خاندان یا کوئی ایک انسان یتیم نہیں ہوا ہے, آج کائنات یتیم ہوئی ہے, آج انسانیت یتیم ہوئی ہے, آج اس کائنات کا ہر ذرہ یتیم ہوا ہے. خالی حسن و حسین نہیں, بس اتنا سن لیجیے. زینب عالمہ غیر معلمہ, کلثوم زینب ہی کی چھوٹی بہن, دونوں بہنیں ابھی مصلی پر فجر کی نماز ختم کر کے بیٹھی ہیں. ایک بار زینب نے گھبرا کے کہا کلثوم بہن, ارے یہ کوفے میں کیا ہو رہا ہے, یہ زلزلہ کیسے آیا, یہ آندھیاں کیسے چلی, ارے جبرائیل کس کا مرثیہ پڑھ رہا, ارے میں تو اماں فاطمہ کے رونے کی آواز سن رہی. کلثوم میری ماں کیوں رو رہی ہے, ارے اماں رو رہی, خدا خیر میرا بابا خیریت سے ہو. دونوں بہنیں
دروازے کے قریب آئی. عجیب زندگی ہے زینب کی. آج کوفے میں پریشان ہے. زلزلہ، آندھیاں، جبرائیل کا مرثیہ، فاطمہ کے رونے کی آواز. ارے کوئی مجھے بتائے میرا بابا کس حال میں ہے. اور کل کربلا میں بھی یہی موقع ہوگا. خیمے کے پردے کو پکڑ کے کھڑی ہے. زمین میں زلزلہ تو ہے، آندھیاں تو چل رہی ہیں، اماں کے رونے کی آواز آ رہی ہے. لیکن آج پھر بھی حسن و حسین ہیں. کل کوئی خبر لانے والا نہ تھا سوائے زلینا کے. دونوں بہنیں، وہی گھر علی کا جو ابھی آپ اسکرین پہ دیکھ رہے تھے جس کی تصویر. بہنیں دروازے کے قریب کھڑی ہیں. دروازہ ذرا سا کھولا اور باہر دیکھ رہی ہیں کوئی مسجد کوفہ سے آنے والا ہمیں خبر تو دے دے. ایک مرتبہ دیکھا، ارے بھیا حسن، بھیا حسین بابا کو لے کے آ رہے. گھبرا کے کہا کلثوم بہن یہ میرا بابا چل کے گیا تھا، واپس حسنین کی گود میں کیوں آ رہا ہے؟ اتنے سارے چاہنے والے ساتھ کیوں ہیں؟ اور جیسے ہی زینب کی نگاہ باپ کے چہرے پہ پڑی. اب جیسے جیسے علی قریب آئے چہرہ نظر آتا گیا، چہرے پہ پڑی. ارے باپ کے چہرے پہ وہ زردی نظر آئی. ایک جملہ سنیے، میرے مولا کا ایک لقب ہے ابو الائمہ. تمام ائمہ کا پدر ہے بزرگوار. چنانچہ علی میں تمام شہادتیں جمع ہو گئی. ہر امام یا تلوار کے ذریعے سے مارا گیا یا زہر کے ذریعے سے مارا گیا، لیکن میرا مولا تلوار کو پہلے زہر میں بجھایا گیا ہے اور پھر تلوار ماری گئی ہے. تلوار کی سختی بھی برداشت کی ہے، زہر کی تلخی بھی برداشت کی ہے. میرا مولا اس حالت میں ہے. زینب نے گھبرا کے فریاد کی، بابا، ارے میرا بابا، ارے کیا ہم یتیم ہونے جا رہے ہیں؟ بس مسجد کوفہ سے میرا مولا غشی کے عالم میں آ رہا ہے. جیسے ہی زینب کی آواز کان میں آئی، میرے مولا نے تڑپ کی آنکھیں کھولی. حسن بیٹا، حسین بیٹا، یہ اور کون لوگ تمہارے ساتھ ساتھ آ رہے ہیں؟ کہا بابا یہ آپ کے چاہنے والے ہیں، یہ مسجد کے نمازی ہیں، آپ کی خیریت دریافت کرنے آ رہے ہیں. میرا آخری جملہ. علی نے کہا بیٹا ان کا شکریہ ادا کرو، لیکن ان سے کہو بس یہیں سے واپس چلے جائیں، اس لیے کہ میرے کان میں اپنی زینب کی آواز آ رہی ہے. ابھی غیرت مند علی زندہ ہے. جب میں یہ آواز سن رہا تو یہ آواز ان کے کانوں میں بھی جا رہی ہوگی. علی برداشت نہیں کر سکتا اس کی بیٹی کی آواز تو نامحرم سن لے. مولا واقعا آپ کی غیرت، مگر یہ 41 ہجری کا کوفہ ہے، صبح کا اندھیرا ہے، خالی چاہنے والوں کا مجمع ہے. زینب دروازے کے پیچھے حجاب کے ساتھ ہے. ذرا 20 سال بعد آ جائیے، یہی شہر کوفہ ہے. اندھیرا نہیں ہے، روزے روشن ہے. چاہنے والے نہیں ہیں، سارے کوفی اور یزیدی ہے. ارے زینب دیوار کے پیچھے نہیں ہے، بے مقرا چادر کے ہے. وہ زینب کو ایک بار بابا یاد آیا، 61 ہجری بابا یاد آیا. غشی میں میری آواز نامحرم کے کان میں برداشت نہ کر سکا. آج تو میں بے مقرا چادر کی جا رہی، پلٹ کے نجف کو دیکھا. بابا یا علی مدد، اپنی زینب کی مدد تو آئیے، آپ کی بیٹی نامحرموں کے مجلس. الا ولعنۃ اللہ علی اعدائہم اجمعین. خدا بندہ تجھے میرے مظلوم مولا حلال مشکلات، مشکل کشائے کائنات کی ضربت کی شراعت کا واسطہ علی کے جتنے ماننے اور چاہنے والے مجمع میں ہیں، ان سب کو سیرت علی پہ عمل کی توفیق عطا فرما. علی کے وسیلے سے ان کی تمام پریشانیاں اور تمام مشکلات کو دور کر دے، اور اس کا انتقام لینے کے لیے وارث علی امام زمانہ کے ظہور میں تعجیل فرما. ماتم شور و شین ہے آج جہان میں، آندھی ہے چلی آج کوفے میں. شور و شین ہے آج جہان میں، آندھی ہے چلی آج کوفے میں. جبرائیل کی آتی ہے صدا، سجدے میں ہوا قتل مرتضیٰ.
محمدا مصیبتا محمدا مصیبتا سجدے میں ہوا قتل مرتضی زلزلے میں ہے قبر مصطفیٰ کانپتی ہے آج عہد فاطمہ زلزلے میں ہے قبر مصطفیٰ کانپتی ہے آج لحد فاطمہ اہل آسماں کرتے ہیں بکا سجدے میں ہوا قتل مرتضی سجدے میں ہوا قتل مرتضی زینب حضی رشم ہے پری بی بی آسری روتی ہے کھری زینب حضی رشم ہے پری بی بی آسری روتی ہے کھری محمدا کی ان سے ہے صدا سجدے میں ہوا قتل مرتضی محمدا مصیبتا محمدا مصیبتا سجدے میں ہوا قتل مرتضی بے پدر ہوئے سکے نبی روتے ہیں ملک انبیاء صدی بے پدر ہوئے سکے نبی روتے ہیں ملک انبیاء صدی ماتم علی ان میں ہے صدا سجدے میں ہوا قتل مرتضی سجدے میں ہوا قتل مرتضی حق سے ہم کرے لوگوئے دعا پہنچے ہم نجات کر دیا خدا حق سے ہم کرے لوگوئے دعا پہنچے ہم نجات کر دیا خدا ماتم علی اسرا کرے وفا سجدے میں ہوا قتل مرتضی شور و شین ہے آج جہان میں آندھی ہے چلی آج کوفے میں شور و شین ہے آج جہان میں آندھی ہے چلی آج کوفے میں جبرائیل کی آتی ہے صدا سجدے میں ہوا قتل مرتضی مصیبتا محمدا مصیبتا سجدے میں ہوا قتل مرتضی ناد علی علی یا علی علی یا علی ناد علی علی یا علی علی یا علی استاد جبریل امین یا علی علی یا علی یاور محبوب خدا یا علی علی یا علی رہبر اہل یتیم یا علی 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 یا علی یاور محبوب خدا یا علی 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 یا علی ناد علی علی یا علی 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 یا علی استاد جبریل امین یا علی 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 یا علی شافی روز جزا یا علی 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 یا علی ناد علی علی یا علی 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 یا علی تبارک الفاتحہ
توجہ زیارت. السلام عليك يا رسول الله، السلام عليك يا أمير المؤمنين، السلام عليك يا فاطمة الزهراء سيدتي